الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا خياركم خياركم لنسائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ سے پیوستہ جمعے اور اس سے پہلے جمعوں کے اندر میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے تفصیلی گفتگو چل رہی تھی، اور چونکہ یہاں سب مرد حضرات موجود ہیں تو اسی وجہ سے شوہر کے حقوق کو زیادہ بتایا جا رہا تھا، اور اسی میں ضمناً بیوی کے شوہر کے حقوق بھی بیان کیے جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مومنوں میں کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور خیارکم خیارکم لنسائهم، تم میں سے بہترین وہ ہیں، فرمایا کہ جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں. وہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ ہو. حدیث میں دو جملے ارشاد فرمایا. پہلے جملے میں فرمایا کہ مومنوں میں کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں. یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے. یعنی عموماً ہمارے ہاں اخلاق کی تعریف کچھ اور ہے، اور جو حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا، اس سے اخلاق سے مراد کیا ہے. ہمارے ہاں تو اخلاق یہ تصور کیا جاتا ہے نا کہ کسی سے مسکرا کر مل لیا جائے، اسی طریقے سے اس کے سامنے ایسی گفتگو کی جائے، ایسا انداز اپنایا جائے کہ سامنے والا آپ کا گرویدہ ہو جائے. اور اس کے اوپر کتابیں بھی لکھتے ہیں نا لوگ کہ بھائی کس طریقے سے لوگوں کو اپنے سحر کے اندر مبتلا کر دو، اپنے جادو کے اندر، اپنے گفتگو کے انداز میں کیسے مبتلا کر دو کہ جو آپ سے ایک دفعہ ملے وہ بار بار ملنے کو پسند کرے. یعنی ظاہری. اب دل کے اندر کیا ہے؟ دل کے اندر 100 نفرتیں بھری ہوئی ہیں، لیکن ظاہری طور پر مسکرا کے مل لینا اور اچھا انداز اپنانا کہ تاکہ سامنے والا مجھ سے متاثر ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے نا اخلاق. لیکن حدیث مبارکہ میں جو ہے یہاں وہ اخلاق مراد نہیں ہے کہ جو ظاہری طور پر تو ہو لیکن دلوں کے اندر نفرتیں ہوں، دلوں کے اندر قدورتیں اور کینہ اور بغض بھرا ہوا ہو. بلکہ یہاں اخلاق سے مراد وہ اخلاق ہے جو ایک دلی کیفیت کا نام ہے. یعنی اندرونی طور پر آدمی کا دل دوسرے مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کیا ہو؟ خیر خواہی والا ہو. کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے دل میں کوئی کینہ اور بغض و عداوت نہ ہو. اور جب یہ چیز ہوتی ہے نا آدمی کے اندر والی حالت، تو پھر اس کا اثر ظاہر پر خود بخود پڑتا ہے، خود بخود ظاہر پر پڑتا ہے. لیکن اگر اندرونی کیفیت ایسی نہ ہو، لیکن ظاہری طور پر تو کیا ہو؟ بڑا اچھا انداز ہو، لیکن کبھی کبھی جب واقعات اور حالات مناسب نہیں ہوتے تو پھر آدمی ایسی گفتگو کرتا ہے کہ حیران ہو جاتا ہے کہ کل تک تو آپ بڑے اچھے اخلاق ہمارے سامنے آ رہے تھے اور ہم تو آپ سے بڑے متاثر تھے، لیکن اس واقعے کے بعد سے ہمیں آپ سے نفرت ہو گئی ہے اور معلوم چلا کہ آپ ایسی شخصیت کے حامل فرد ہیں. تو سارے کے سارے جو ظاہری طور پر تھے کہ جس سے آپ لوگوں کو متاثر کر رہے تھے،
وہ جو آپ نے ایک دیوار کھڑی کی تھی، ایک بنیاد کھڑی کی تھی، وہ ساری کی ساری گر جاتی ہے۔ لیکن اگر اندر کا بنا ہوا ہو، اندر سے دل صاف ہو اور اندر سے قدورت نہ ہو، اندر سے بغض اور عناد یہ چیزیں نہ ہو، تو پھر ظاہری طور پر اگر اتنا زیادہ بھی نہ ہو تو اس کے اندرونی اثرات وہ ظاہر وہ کیا ہوتے ہیں، وہ باہر نکل کر سامنے آتے ہیں۔ تو یہ اخلاق ہوتا ہے، دلی کیفیت کا نام ہوتا ہے اخلاق۔ اور حدیث میں فرمائے کہ تم میں سے کامل ایمان والے وہی ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور آگے جو جملہ فرمایا وہ ہمارے موضوع کے ساتھ کیا ہے، مناسبت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر، تم میں سے بہتر وہی، ان کو بہتر قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہو، ان کا معاملہ بہتری کا ہو۔ ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہے، لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھتے رہے اور بڑا پارسا سمجھتے رہے، لیکن گھر میں بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہ ہو، عورتوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہ ہو، تو پھر لاکھ درجے لوگ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں اور لوگ ہمیں کیا سے کیا سمجھتے رہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین شخص نہیں ہوں گے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا کہ بہتر وہی ہیں تم میں سے جو کہ اپنی عورتوں کے حق کے اندر کیا ہوں، بہتر ہوں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا جتنی بھی ہے نا، یہ ساری کی ساری یہ لطف اندوزی کی چیز ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ دنیا کا جو سامان ہے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر، یہ ساری کی ساری دنیا فرمایا کہ متاع ہے، وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا بہترین سامان یعنی فائدہ حاصل کرنے کی جو چیز ہے وہ فرمایا المرأة الصالحہ، کہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی ہے کہ جس سے آدمی جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا اس کو بہترین متاع یعنی کس کو قرار دیا، نیک عورت کو قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی عورتوں کے حقوق کتنے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، الا خبردار رہو۔ یہ الا عربی کے اندر یہ لفظ جو آیا کرتا ہے متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے، کسی کو خبردار کرنے کے لیے آتا ہے کہ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو، اور بہت اہم بات ہے۔ الا سن لو، حق وحقهن علیکم، ان عورتوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے ان تحسنوا الیہن، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، فی کسوتہن وطعامہن، ان کے لباس میں اور ان کے کھانے پینے کے لحاظ سے احسان کا معاملہ کیا کرو، یعنی کشادگی کا معاملہ اختیار کیا کرو۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جو نان نفقہ، وہ تو دینا ہی دینا ہے، دال روٹی اور کپڑا وغیرہ وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن ایک ہی کشادگی، یعنی کشادگی کا معاملہ اختیار کیا کرو، یعنی اپنی وسعت کے مطابق آپ کی وسعت جتنی ہو اتنی وسعت میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ کھانے پینے میں، لباس میں ان کے کشادگی کا معاملہ کیا کرو۔ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کشادگی کیا کرو، یعنی وسعت کیا کرو خوب ان کے لباس میں اور ان کے کپڑے میں، جبکہ دوسری جگہ خود قرآن میں فرمایا گیا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اور اس طرح حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو بھائی یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کشادگی کرو ان کے اوپر خوب، اور دوسری جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ اسراف نہ کرو، دونوں میں کیسے فرق کریں گے کہ دونوں کے اوپر عمل ہو جائے؟ تو اس کی مثال یوں سمجھیے، جو حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیارے انداز سے انہوں نے بتائی ہے کہ دیکھیں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ چار۔ ایک ہوتی ہے رہائش، ایک ہوتی ہے آسائش، ایک ہوتا ہے آرائش، اور ایک ہوتی ہے نمائش۔ رہائش کیا ہے؟ مثال کے طور پہ رہائش کا مطلب ہے کہ آدمی رہنے لگ جائے، کوئی جھونپڑی بھی اگر ہو تو وہاں بھی رہنے لگ جائے گا، یہی مقصد ہے نا رہائش کا۔ یہ تو رہائش ہے کہ جھونپڑی بھی ہو تو اس میں بھی آدمی کیا ہوتا ہے، لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو رہائش، یہ تو رہائش ہو گئی ہے۔ اور ایک چیز ہے آسائش۔ آسائش کیا ہے؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے کہ بھائی اگر یہ جھونپڑی نہ ہو، کوئی پختہ مکان بنا دیا جائے اینٹوں کا،
کوئی پختہ مکان بنا دیا جائے تو یہ تھوڑی سی آسائش ہو جائے گی کہ اس میں پنکھے وغیرہ بھی لگ جائیں، لائٹیں وغیرہ بھی لگ جائیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ آسائش ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے آرائش، کہ بھائی پختہ مکان تو بنا دیا لیکن خوبصورت ہی نہیں ہے، کوئی کلر ہی نہیں ہوا اس کے اوپر، کلر بھی کر دیا گیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کلر بھی اس کے اوپر کر دیا گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ آرائش، یہ آرائش ہے نا یہ، کیونکہ رہنا تو اس کے بغیر بھی ممکن تھا نا، رہنا تو اس کے بغیر بھی ممکن تھا کہ کلر کے بغیر رہا جائے، لیکن کلر بھی کر دیا اس کے اوپر تاکہ خوبصورتی آ جائے، تھوڑی دیکھنے والے کو تھوڑا اچھا لگے، تو یہ آرائش ہے۔ آرائش بھی جائز ہے۔ ایک چیز ہے نمائش، نمائش جائز نہیں ہے کہ بھائی کلر بھی کر دیا اور کام بھی کروایا، لیکن کس مقصد کے لیے؟ کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، لوگ ہمیں مالدار سمجھیں، لوگ ہمیں دولت مند سمجھیں، لوگ ہمیں امیر کبیر سمجھیں، یہ نمائش، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح مکان کے اندر یہ چار چیزیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کھانے پینے، لباس اور ہر چیز کے اندر یہ چیزیں ہیں، یعنی رہائش اور اسی طریقے سے آسائش، آرائش، یہ تین چیزیں تو کیا ہوتی ہیں؟ صحیح ہوتی ہیں، لیکن نمائش صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کرو، ان کے لباس میں اور ان کے کھانے پینے کے اندر، یعنی تھوڑی سی وسعت کر دیا کریں۔ ایک تو یہ نا کہ اتنا دے دیا قوت لا یموت، یعنی اتنا کھانا دے دیا یا اتنا کپڑا دے دیا کہ بس صدر وغیرہ ڈھانپا جا رہا ہے اس سے، اور معمولی نوعیت کے کپڑے اس کو پہنا دیے گئے، یا اسی طریقے سے دال روٹی چل رہی ہے ہمیشہ، نہیں، تھوڑی بہت اس کے بناتا ہے کہ عورتوں کے کھانے پینے میں اور لباس کے اندر کشادگی کرو، یعنی زیادہ اس کے اندر کشادگی کرا کرو، وسعت کیا کرو اس کے اندر، اور یہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے بالکل، بلکہ اس کا تو حکم دیا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ کشادگی کیا کرو۔ اب ہر آدمی کی اپنی وسعت ہے، جتنی اس کی وسعت ہوگی، اس کی اپنی وسعت کے بقدر جتنا وہ کما رہا ہے، جتنی اس کی تنخواہ ہے، تو اپنی تنخواہ کی مقدار اپنی بیوی کے اوپر خرچ کریں، اس کے لباس کے حوالے سے، اس کے کھانے پینے کے حوالے سے، اپنی کشادگی کو دیکھتے ہوئے، اپنی تنخواہ کو دیکھتے ہوئے، اپنی مالی کیفیت کو دیکھتے ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہ سمجھے گا کہ بیوی کہیں کسی امیر کبھی گھرانے کے گھر گئی اور وہاں سے دیکھ کے آ گئی بہت ساری چیزیں، اور پھر گھر میں آ کے شوہر اس سے فرمائشیں شروع ہو گئی کہ بھائی وہ چیز ان کے گھر کے اندر ہے، وہ چیز ان کے گھر کے اندر ہے۔ اس نے وسعت کی ہے اپنی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے، آپ نے کشادگی اور وسعت کرنی ہے اپنی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ تو دونوں طرف کیا ہو؟ بیلنس ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے کہ شوہر ہمیشہ جو ہے قوت لا یموت کے اوپر اکتفا کرتا رہے، کوئی لباس کے اندر کشادگی نہیں، کوئی کھانے پینے میں کشادگی نہ ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ عورت یعنی بیوی وہ کیا ہے؟ وہ شوہر کی وسعت سے زیادہ کی فرمائشیں کرتی رہے، یہ بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کشادگی کیا کرو، ان کے کھانے پینے میں اور ان کے لباس کے اندر۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے، جو ایک مرتبہ استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر سے جا رہے تھے، وہ یعنی کراچی واپس آ رہے تھے، کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹرینوں کے اندر اور ان چیزوں کے اندر جو مختلف کلاسز کی ہوتی ہے نا گاڑیاں، کوئی اے سی والی ہوتی ہے، کوئی بغیر اے سی والی ہوتی ہے۔ گرمی کا موسم تھا تو حضرت نے جو ہے کہ اے سی والا جو ہے وہ کروا لیا ٹکٹ، کسی کو کہا کہ اے سی والا جو ہے وہ کروا دیں، اور ان کو پیسے بھی دے دیے کہ آپ اے سی والا جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ کروائیے گا۔ اب کوئی صاحب برابر میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سے کہنے لگے کہ آپ اے سی والا کیوں کروا رہے ہیں؟ یعنی نارمل کے اندر جائیے، یہ تو اسراف کے اندر آتا ہے، یہ تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے کہ بھائی آپ اس کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں بھی ان صاحب نے بات کو صحیح نہیں سمجھا نا، حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا نعمت، اس نعمت کا ایک اظہار ہے، یہ اس نعمت کا کیا ہے؟ یہ اظہار ہے، یعنی آسائش ایک سہولت ہے، گرمی کا موسم ہے اور وسعت بھی ہے، تو اے سی والے ڈبے کے اندر کیا ہے؟ بیٹھ کے جا رہے ہیں، وسعت ہے، تو یہ کیا ہے؟ ممانعت نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا بسا اوقات علماء کے اوپر، کبھی بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے وہ جہازوں کے اندر جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔
یعنی ان کو تو فقیرانہ زندگی گزارنی چاہیے، درویشانہ زندگی گزارنی چاہیے، سادہ زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت کسی کو دے رکھی ہو تو وہ اگر استعمال کر رہے اپنے اوپر، اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں کے اوپر، تو اس میں شرعی لحاظ سے کوئی منع نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ ہاں یہ چیز منع ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ان چیزوں کو استعمال کرے، وسعت والی چیزوں کو استعمال کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ خود حدیث میں فرمایا گیا نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، میرے پہننے کی چیزیں وہ اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو کوئی آدمی اس نیت سے اچھی چیزوں کو استعمال کرے کہ بھائی مجھے خوشی ہو، گھر والوں کو خوشی ہو، اچھا لباس پہنے اس نیت سے کہ بھائی بیوی کو خوشی ہو، بیوی اچھا لباس پہنے کہ شوہر خوش ہو، اسی طریقے سے جاننے والے خوش ہوں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوا کرتی۔ ہاں یہ بات غلط ہے کہ اس نیت سے پہنا جائے اچھا لباس، اچھے جوتے، اچھا رہن سہن، کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، لوگوں میں نمائش ہو، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ وَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، یعنی ان کو جب تم ان کی طرف سے کوئی بے حیائی کا کام دیکھو نا، عورتوں کی طرف سے کوئی ایسا کام دیکھو بے حیائی کی بات آ گئی، جیسے پچھلے میں نے جمعوں کے اندر تفصیل سے بیان کیا تھا، تو پھر ان کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا کہ ان کو نصیحت کرو اور ان کا بستر جو ہے وہ الگ کر لو، بستر ان سے کیا کر لو، الگ کر لو، ان کے ساتھ نہ سو، یہ ایک تنبیہ کے طور پر فرمایا گیا۔ تو اسی سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر 4 ماہ سے زیادہ سفر نہیں کر سکتا، 4 مہینے سے زیادہ، اور وہ چاہے سفر جہاد کا ہو، اتنا بڑا عمل ہے، اور چاہے وہ سفر کوئی علم دین کے حصول کے لیے ہو، یا چاہے وہ سفر تبلیغ کے لیے کیوں نہ ہو، 4 مہینے سے زیادہ بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ 4 مہینے سے زیادہ، 4 مہینے سے کم میں بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہوتی، اس کی اجازت کے بغیر بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ معاملے کو کیا کریں، مل کر حل کریں، کہ دونوں ہنسی خوشی جو ہے وہ کیا رہیں، اور اگر وہ شوہر چلا بھی جائے تو بیوی کو کوئی ناگواری نہ ہو۔ لیکن 4 مہینے سے زیادہ جانے کی صورت کے اندر اگر بیوی کی اجازت کے بغیر جائے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو کمانڈر تھے، مجاہدین تھے، جو مختلف ملکوں کے اندر تھے، باقاعدہ ان کو خطوط لکھ کے ان کو بتایا کہ دیکھو 4 مہینے سے پہلے 4 مہینے نہ ہونے پائے، یعنی 4 مہینے سے زیادہ کوئی بھی گھر والوں سے دور نہ رہے، 4 مہینے سے زیادہ بیوی سے زیادہ دور نہ رہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ بیوی کی اجازت کے بغیر جو وہ جانے کی اجازت نہیں۔ تو حدیث میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان سے بستر الگ کر لو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بات چیت ختم کر دی اور کوئی سلام ہی نہیں ہو رہا، کوئی اور بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ تنبیہ کے طور پر کہ اگر بیوی میں کوئی بد اخلاقی دیکھو، کوئی بے حیائی کا کام دیکھو، تو اس کی اصلاح کا طریقہ ایک بتایا کہ پہلے تو نصیحت کرو، خوب اس کو سمجھاؤ دینی اعتبار سے، ہر لحاظ سے، اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ بستر الگ کر دو، لیکن بات چیت ختم نہ کرو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس سے اسے تنبیہ ہو جائے، اس سے اسے تنبیہ ہو جائے اور اس کے معاملات ہیں وہ کیا ہو جائیں، صحیح ہو جائیں۔ تو یہ کیا ہے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یعنی میاں بیوی کے حقوق بالکل واضح انداز سے بتائے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بالکل واضح انداز سے بتایا ہے۔ اور دیکھیے یاد رکھیے یہ اصول زندگی کے اندر اپنانا ہے ہم سب کو، جو میں پہلے ہی بتایا کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہم نے اپنے حقوق کو دیکھنا ہے، یعنی میں دوسرے کے حقوق کتنے پورے کر رہا ہوں، میں جو میرے ذمہ حقوق ہیں جہاں کہیں بھی ہے، گھر کے اندر ہے تو اگر شوہر ہے تو شوہر کے کیا حقوق ہیں، اسی طریقے سے کہیں ملازم ہے تو ملازم کے اپنے جو سیٹ ہے اس کے ساتھ کیا حقوق ہیں، اسی طریقے سے جو دیگر حقوق ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تو میں اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے 50 سال کی، 60 سال کی،
پتہ نہیں کتنے زندگی کے سال باقی رہ گئے ہیں، تو میں ان کے اندر اپنے حقوق یعنی کہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی وہ کتنی کر رہا ہوں۔ آج کل تو اس بات کا رونا ہے نا کہ میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، یعنی ہر کوئی جس کو اس کا حق نہیں ملتا نا وہ آواز بلند کر دیتا ہے، آواز بلند کر دیتا ہے کہ مجھے میرا حق نہیں ملا۔ لیکن آپ نے اپنے حقوق کس طرح پورے کیے؟ آپ نے اپنے حقوق کی ادائیگی صحیح کی نہیں کی؟ آپ نے ملازمت کے دوران 8 گھنٹے ڈیوٹی کے دوران آپ نے کیا اپنا کام کیا یا ذاتی کام بھی کرتے رہے اس دوران؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح گھر کی زندگی کے اندر بھی شوہر اس بات کو دیکھیں کہ میرے ذمہ کیا حقوق ہے، میں نے اس کو پورے کرنا ہے۔ یعنی بیوی کی طرف سے اچھا معاملہ نہیں ہو رہا، بیوی اگر اس کے اوپر کوئی تعریفی کلمات نہیں کہہ رہی ہے، بیوی پھر بھی خوش نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ میں حقوق پورے کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اور جہاں حقوق پورے ہوتے ہیں نا وہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو بیوی کی طرف سے کچھ کوتاہی ہوتی ہے یا شوہر کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، یعنی حقوق ایک دوسرے کے پورے نہیں کر پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہ گھر پرسکون نہیں رہتا، وہ گھر پرسکون نہیں رہتا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک ارشادات سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور ان کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے 3-4 جمعوں تک تفصیلوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، حدیث مبارک بہت ساری حدیثوں کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے تفصیل کے ساتھ جو اس کو بیان کیا ہے۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔